بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 210. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس چیز کا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ تشریف لائیں بادلوں کے سائے میں. والملائکۃ، اور اسی طرح فرشتے بھی آئیں. وقضی الامر، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام امور. اس سے پہلے کی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ دعوت دی کہ تم لوگ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری مکمل طور پر کرو. جو بات، جو حکم تم تک پہنچے اس کو بجا لاؤ. وہ حکم کسی چیز کو کرنے کے متعلق ہو یا کسی چیز سے رکنے کے متعلق ہو. تو اس طرح سے اگر عمل پیرا رہو گے اللہ کے احکامات پر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم لوگ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو چکے ہو. اور اس سے پہلے کی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا تھا. ایک منافقین اور اس کی 5 صفات، ان کی 5 صفات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر مومنوں کا ذکر کیا. تو اس پورے درس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا، یعنی جس شخص نے منافقین کی عادات اور صفات کا سن کر بھی اس سے بچنے کی کوشش نہ کی، اور جس نے مومنین کی صفات کا سن کر بھی مومنین کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہ کی، اور جس نے اللہ کا یہ حکم سن اور پڑھ کر بھی اپنے آپ کو پورا اسلام میں داخل کرنے کی کوشش نہ کی، اور شیطان کے قدموں کی پیروی میں ہی لگا رہا جبکہ وہ بڑا واضح دشمن ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب لوگوں کو اور کس بات کا انتظار ہے. یہ اصل میں جو آیت ہے نا، یہ بڑی شدید قسم کی دھمکی ہے اللہ کی طرف سے، وارننگ ہے. یعنی اب اور کیا چاہتے ہو کہ کیسے تم لوگوں کو سمجھایا جائے. اب اسی بات کا انتظار ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لائیں اور فیصلہ کر دیا جائے. یعنی قیامت، مراد قیامت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے. تو یہ وعید کا اور وارننگ کا انداز ہے. هل ينظرون، کیا وہ انتظار نہیں کرتے، کیا وہ دیکھتے نہیں. ينظرون کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہے انتظار کرنا. کیا وہ انتظار نہیں کر رہے سوائے اس بات کے، اس چیز کا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشریف لائیں بادلوں کے سائے میں اور فرشتے بھی آئیں. اور یہ کیوں آئیں گے، مقصد کیا ہوگا اس آنے کا؟ قضی الامر، کہ پھر فیصلہ کر دیا جائے. اور فیصلے کا دن وہ یوم الدین ہے جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے. اس لیے پہلے بھی جیسے میں نے کہا کہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ کوئی صفحہ کم ہی ایسا ہوگا جس میں قیامت، موت، آخرت، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا اس کا تذکرہ نہ ہوگا. کیونکہ یہ وہ بات ہے جو ہر انسان کو راہ راست پر بہت جلدی لے آ سکتی ہے اگر انسان واقعی اپنی خواہشات کا غلام نہیں بنا ہوا تو. اور یہ ایک ایسی نصیحت ہے کہ بندے کو ہمیشہ دین پر استقامت نصیب کرتی ہے. جب جس موقع پر یہ والا پوائنٹ ہمارے ذہنوں میں کمزور ہوگا کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہاں اس موقع پر ہم کمزور ہو جائیں گے دین میں اور اسلام پر عمل کرنے میں. جہاں یہ مضبوط ہوگا وہاں پر ہی بہتر ہوگا. اس کے امتحان کے لیے کہ یہ کس قدر بہترین چیز ہے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں بڑھنے کے لیے، کہ آدمی کبھی واقعی ہی دن میں 1 آدھ مرتبہ یہ ضرور سوچے کہ میری زندگی کم ہو رہی ہے. اور جو زندگی کم ہو رہی ہے، اب باقی کتنی ہے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. جو گزار چکے ہیں وہ زیادہ تھی یا جو بہتی ہے وہ زیادہ ہے، یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. اور کون سا لمحہ ہے جو کہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا، کون سا دن، کون سی ڈیٹ ہے جو ہماری زندگی کی آخری ڈیٹ اور تاریخ ہوگی، یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. اصل یہ امتحان ہے ہمارا. اگر لوگوں کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی موت کب آئے گی، پھر تو سارے لوگ ہی توبہ کر لیتے، سارے ہی اچھے ہو جاتے. تو اصل زندگی کا امتحان یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھیں کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے. اصل میں یہ امتحان
اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو تخلیق تو کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کب زندگی اور کب موت ہے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اسلام آباد میں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں، خیریت سے رکھیں، دین پر رکھیں ان کو بھی اور ہم سب کو بھی۔ ان کی ایک چھوٹی بیٹی ہے، میرا خیال ہے عمر کوئی 10-11 سال ہوگی، تو وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے ایک دن ایک بڑی عجیب بات کی۔ مجھے کہتی ہے کہ بابا، ہم سال میں جو دن ہم گزارتے ہیں، ان سال کے دنوں میں وہ دن اور وہ تاریخ بھی آتی ہوگی، دن سے مراد ہفتے کے دنوں میں وہ دن، اور تاریخ سے مراد مہینے کی تاریخوں میں وہ تاریخ بھی آتی ہوگی کہ جس دن ہم نے دنیا سے جانا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یعنی ایک تاریخ ہماری مقرر ہے اور اس تاریخ میں ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، اور اگر ہمیں اس کا علم ہو جائے تو کیسا ہو۔ اب یہ چھوٹی بچی ہے 10-11 سال کی، اس نے یہ بات کی، لیکن بہت بڑی بات ہے، بڑے کام کی بات ہے، بہترین بات ہے۔ کوئی بات، خیر ہے کوئی بات۔ تو یہ بہت بہترین بات ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا اس بات کا یہ ہے، وہ تو بچی تھی، اس کو شاید اتنی سمجھ نہ ہو کہ اس نے کتنی بڑی بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزانہ جو ہم دن گزارتے ہیں، جو تاریخ جس سے ہم گزرتے ہیں، کوئی بھی تاریخ ہماری زندگی کی آخری تاریخ لکھی جا چکی ہے، طے ہو چکی ہے۔ اب ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ آدمی اپنا ہر دن اسی طرح سے گزارے کہ ممکن آج آخری دن۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آدمی تھوڑی سی روٹین بنا لینا کہ آج کا دن بھی گزر گیا ہے، اور آج کا دن گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کم ہو گیا، تو بڑی نصیحت ہے یہ، اتنی سی بس۔ محاسبے کا عمل، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، محاسبے کا عمل یہ ہوتے رہنا چاہیے، محاسبہ یا اصلاح کا عمل۔ جس طرح سے لوگوں کے درمیان محاسبہ اور اصلاح ان کو زندہ رکھتا ہے، معاشروں کو، خاندانوں کو، گھروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل رہتی ہے جس گھر میں اصلاح ہوتی رہے، اسی طرح جس نفس میں اپنے آپ میں بھی اصلاح ہوتی رہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت باقی رہتی ہے۔ اگر آدمی خود کو نصیحت کرنا چھوڑ دے تو پھر باہر والا کوئی بھی بندہ ہو، جتنا مرضی بڑا عالم ہو، بڑا خطیب ہو، بہترین انداز سے بات کرنے والا ہو، اس کی نصیحت اتنی اثر انداز نہیں ہوتی جتنی نصیحت انسان کو خود کی اپنی کی ہوئی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اصل میں جو باہر والا کوئی دوسرا شخص نصیحت کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر نفس اس میں نصیحت پیدا ہو جائے۔ جس طرح سے ہم دوا لیتے ہیں اپنے جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو دوا صرف یہ کام کرتی ہے کہ ہمارے جسم میں موجود اللہ کی طرف سے جو طاقت بیماری سے لڑنے کی ہے اس کو مضبوط کر دیتی ہے، اس کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے معاملہ ہے اس نصیحت کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ اب تم کیا چاہتے ہو، کس چیز کا انتظار کرو کہ اب اللہ تعالیٰ ہی آ جائیں اور فیصلہ ہو جائے؟ بس قیامت کا انتظار کر رہا ہوں، قیامت آ گئی تو پھر تو سارا مسئلہ تمہارا ختم، مہلت ختم۔ پھر تو نہ تمہیں عمل کا موقع ملے گا، نہ تمہیں توبہ کا موقع ملے گا، نہ تمہیں کچھ خرچ کرنے کا موقع ملے گا، نہ تمہیں کچھ گناہ سے بچنے کا موقع ملے گا، کچھ بھی، پھر تو ختم۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز تشریف لائیں گے۔ یہ اللہ کا آنا کیسا ہوگا، اللہ کس طرح سے آئیں گے؟ جب اللہ آئیں گے تو عرش پر مستوی، اللہ تو عرش پر مستوی ہیں، تو کیسے آئیں گے؟ ان سب سوالوں کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو باتیں ہمیں قرآن میں بتائیں، ان سب پر ہم ایمان لائیں گے جتنی بتائی گئیں۔ اس کے بعد نہ اس سے آگے بڑھیں گے، نہ اس سے نقص کریں گے، اور اس کے نتائج اس طرح سے نہیں نکالیں گے جس طرح ہم انسانوں کے متعلق اور مخلوقات کے متعلق نتائج نکالتے ہیں۔ آپ ہیں طلعت بھائی، آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے آفس میں موجود نہیں، آفس چلے جائیں گے تو آپ یہاں پر موجود نہیں۔ اب اللہ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، عرش پر مستوی ہونے کے باوجود وہ آسمان دنیا پر ہر رات آتے ہیں جب آخری پہر ہوتا ہے رات کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لائیں گے تو کیا عرش خالی ہو جائے گا؟ نہیں، اس طرح سے ہم سوچیں گے نہیں۔ اللہ ان چیزوں سے بہت بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی یہ لائق نہیں ہے کہ ہم ان کو انسانوں کی طرح سوچیں۔ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کس طرح سے عرش پر مستوی ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ تشریف لاتے ہیں۔ کیسے لاتے ہیں؟ وہاں عرش پر پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں اتنی کیپیسٹی نہیں رکھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا ادراک کر سکے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔
اللہ کا آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ ہر چیز کا ادراک کر لیتا ہے۔ اللہ کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت سے مراد یہ ہے، اللہ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ اب یہ ہمیں پتہ تو چل گیا کیسے ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے انسان نہیں جان سکتا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں اتنی طاقت اور قوت ہی نہیں ہے، انسانوں کی طرح کی نہیں ہے۔ انسان میں فوراً بات کیا آئے گی انسان کی سوچ میں، کہ جیسے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جو قرآن میں کہا گیا، تو وہ یہ سمجھے گا شاید میری طرح کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اس سے بہت بلند اور بالا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ان کے بارے میں قاعدہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، وہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ وہ سورہ شورا کی آیت نمبر 11 میں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ کی مثل نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کو ہم سوچیں گے دنیا کی کسی بھی چیز کے اعتبار سے خطا ہے، غلط۔ اس لیے کہ انسان جب بھی کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے نا، دو طرح سے سوچتا ہے، یا تو اس طرح سوچتا ہے کہ اس نے کوئی چیز اس طرح کی دیکھی ہوتی ہے، یا کوئی چیز اس طرح کی کسی سے سنی ہوتی ہے جس نے اس کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کسی مخلوق کے اعتبار سے نہیں سوچ سکتے۔ ہاں، جس نے ان کے بارے میں بتایا، جن کو معلومات ہیں، دیکھا نہیں کسی نے بھی، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کی آنکھوں سے۔ تو جس نے دیکھا نہیں یا خود انسان نے نہیں دیکھا، تو اس کے بارے میں انسان کبھی بھی کوئی رائے اس طرح سے قائم نہیں کر سکتا جو اپنی طرف سے ہو۔ تو پھر کیا ہوگا، اس کا حل کیا ہے؟ جتنا اللہ نے بتا دیا اسی پر ہم اکتفا کریں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، جی تشریف لاتے ہیں، ہم اس پر ایمان لائیں۔ کیسے لاتے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، جو مخلوقات میں سے مشابہ نہیں۔ جس آیت میں اللہ نے یہ کہا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اب السمیع اور بصیر تو انسان بھی ہوتا ہے، سمیع بصیر تو ہم سب ہیں، سننے والے اور دیکھنے والے، لیکن اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی سماعت اور اللہ جیسی بصارت کسی کی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تشریف لائیں گے، اور یہ وہ دن ہے جب سارے زمین و آسمان کا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مخلوقات کے درمیان فیصلے کے لیے تشریف لائیں گے، اور فرشتے بھی ساتھ ہوں گے۔ کچھ گروہ ایسے پیدا ہوئے اسلام کے نام پر، کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بالکل انکار کر دیا۔ ان کو کہتے ہیں معطلہ، تعطیل سے ہے، چھٹی کروا دی، ان کا کوئی صفات ہے ہی نہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی، بس یہ ویسے الفاظ ہیں، ان کے معنی کوئی نہیں ہے۔ اللہ دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، یہ ان کے معنی نہیں، بس ایسے الفاظ ہیں۔ کچھ ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی 7 صفات ہیں، جیسے زندگی، سماعت، بصارت وغیرہ، 7 صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی صفات ہیں وہ ان سے مراد کوئی اور بات ہوتی ہے، جیسے ہاتھ ہے، ہاتھ سے مراد قدرت اور قوت ہے، ہاتھ مراد نہیں۔ یہ کچھ لوگوں نے یہ کہا، یہ بھی سیدھی راہ سے ہٹ گئے۔ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عقیدہ سکھایا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات اپنی بیان کی، وہ ذاتی صفات ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق جو بھی بات ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا، اللہ کا رحم کرنا، اللہ کا غصہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی پنڈلیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، مخلوقات میں سے کسی کے مشابہ نہیں۔ ہم ان صفات کے بارے میں یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہے ہی نہیں، ہم ان صفات کی اپنی طرف سے تعویل بھی نہیں کریں گے کہ ہاتھ سے مراد قوت ہے۔ بھئی کیوں قوت ہے ہاتھ سے مراد؟ اللہ نے قرآن میں کہا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، تو کیا کہیں گے دونوں قدرتیں کشادہ ہیں؟ قدرت تو ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو 2 قدرتیں کیسے ہوگی؟ تو جو بھی بندہ تعویل کرتا ہے وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں ان صفات کا معنی وہ جانتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا، جو کہ آدمی کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو اس میں بہترین بات یہی ہے کہ یہ ساری باتیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ بات ختم۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا تھا، اور اس سے پہلے یہ کبھی سوال نہیں کیا گیا۔ امام مالک کا دور صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد، تابعین کے بعد، تبع تابعین کا تقریباً دور ہے، یعنی اس سے پہلے 2 نسلیں گزر چکی تھیں، تقریباً 3 نسلیں ہم کہنے گزر چکی تھیں۔ تب یہ سوال پہلی مرتبہ کیا گیا، کس نے پوچھا کہ امام یہ بتائیے الاستواء، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیسے مستوی ہیں؟ مراد اس کی یہ تھی کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، کیفیت کیا ہے؟
تو امام مالک رحمہ اللہ کے پیشانی پر پسینہ آ گیا یہ سوال سن کر. تو انہوں نے پھر وہ جواب دیا جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک رہنمائی بنا دیا لوگوں کے لیے. انہوں نے کہا الاستواء معلوم، اللہ عرش پر مستوی ہیں، اس کا علم ہمیں دے دیا گیا، یہ معلوم ہے، قرآن میں آ گیا، 8 مرتبہ 8 آیات ہیں قرآن کریم. والکیف مجہول، اور کیفیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ عرش پر ہیں، اس پر ایمان لانا، اور ہمیں کیفیت نہیں بتائی گئی، اس بات پر ایمان لانا کہ کیفیت کا نہیں پتہ، یہ واجب ہے. والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں یہ سوال کرنا یہ بدعت ہے. تم نے پہلی مرتبہ یہ کون سی بدعت، کون سا سوال کر لیا؟ نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے، تابعین نے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی شان بہت الگ ہے، اس کی اپنی شان ہے، اس کی کیفیات کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم ڈسکس نہیں کر سکتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ وہاں پر ہوں گے. تو اس لیے جو بات جتنی ہے وہ معلوم ہے، جس کا ہمیں نہیں بتایا گیا وہ مجہول ہے، یعنی اس کا علم نہیں ہمیں. ان تمام چیزوں پر ایمان وہ واجب ہے، اور ان کے بارے میں سوال کرنا، ڈسکس کرنا وہ بدعت ہے. اس لیے کہ ڈسکشن سے انسان کبھی بھی ان چیزوں میں ڈسکشن سے، کچھ ملحد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ڈسکشن نہ کرنا کیوں نہ کریں، یا تو آپ لوگوں کو ذہن استعمال کرنے سے روک رہے ہو. تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم ذہن استعمال کرنے سے نہیں روک رہے، آپ کا ذہن خراب کرنے سے روک رہے ہیں. ایک ایسی چیز کے بارے میں آپ کیسے ڈسکس کر سکتے ہو جو آپ کی ڈومین سے ہی باہر ہے؟ کیا ڈسکس کرو گے آپ تو اس چیز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہو نا جو چیز آپ کے تجربات پر پوری اترے، جو چیز آپ کو دکھائی دے، جو چیز آپ کے حساب میں آئے، جو چیز آپ کے میتھس میں آ جائے. اللہ تبارک تعالیٰ تو ان ساری ڈومین سے ہی باہر ہیں، تو اس کے بارے میں جتنی بھی بحث کرو گے عقل خراب کرو گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق نصیب فرمائے.